دیکھو یہ جو حاجی سو رہے ہیں اپنے اپنے ساتھی کو اٹھائیں جی یہ آپ کے پیچھے ایک حاجی سو رہے ہیں، اٹھائیے صبر جائے. دیکھیں زندگی میں کب آنا ہے یہ اللہ کی ذات کو پتا ہے، ایسا ہی ہے اللہ کی ذات کو پتا ہے نا کب آنا ہے. دوبارہ ہم کب آئیں گے یہ ہمارے اللہ کی ذات کو پتا ہے. ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم فلاں مہینے میں یا فلاں سال پھر آ جائیں گے، نہیں. ہاں دل میں عقیدہ ہونا چاہیے کہ یا اللہ ہمیں پھر بلا لینا انشاءاللہ. ادب اور احترام مکہ اور مدینہ دونوں جگہ پہ. میں 3-4 باتیں آپ کی گائیڈ کروں گا، رہنمائی کروں گا آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ ان چیزوں کا. دیکھیں میرا کام ہے گائیڈ کرنا آپ کو، عمل کرنا آپ کا ہی کام ہے. کہتے ہیں نا کہ عمل سے بنتی ہے زندگی، جنت بھی اور جہنم بھی. 4 باتیں ہیں ادب اور احترام مکہ اور مدینے میں بہت ضروری ہے. پہلی تو بات میں ترکی اسٹیشن کی مثال دے چکا ہوں آپ کو کہ ترکی اسٹیشن صرف اس وجہ سے بند ہوا کہ وہاں کے انجن کی آواز ہمارے نبی کریم کے روزے تک پہنچ گئی. دوسری بات جنت البقیع قبرستان مدینہ پاک میں سنت کے مطابق 4 زیارتیں ہیں. کتنی؟ 4. اس پوری بس میں کسی کو پتا ہے کہ مدینے میں سب سے افضل زیارت کون سی ہے؟ کون سی بولے؟ ماشاءاللہ یہ پوری بس میں ایک بہن نے بتایا یا 2 حاجیوں کو پتا ہوگا. یعنی کہ یہاں 40 حاجی بیٹھے ہیں، 40 میں سے 2 یا 3 کو پتا ہے. کیوں؟ کیونکہ رہنمائی نہیں کی جاتی، رہنمائی نہیں کی جاتی. روزہ رسول سب سے افضل زیارت ہے مدینہ پاک میں. اس کے بعد سنت کے مطابق 4 زیارتیں ہیں یہاں پر سنت کے مطابق. یہ زیارتیں بھی نوٹ کر لیں. اب دیکھیں ہماری گاڑی زور لے رہی ہے نا اوپر جانے میں. یہ اس کا مطلب ہے ادھر چڑھائی ہے اور ادھر نیچے ہے یہ جگہ پیچھے والی. اس کے بارے میں واپسی پہ رہنمائی کروں گا میں آپ کو، پھر آپ کو سمجھ آئے گا. جو آجی کہتے ہیں نا یہاں پہ جن نے گاڑی خود بخود بھاگتی ہے تو پھر آپ کو پھر پتہ چل جائے گا کہ کیوں خود بخود بھاگتی ہے. ابھی خود بخود نہیں بھاگے گی، نہیں نہ بھاگے گی، ابھی زور لے رہی ہے، گاڑی اوپر جا رہی ہے. بھائی آپ اس چیز کو سمجھ رہے ہوں گے، لیکن واپسی پہ یہ گاڑی زور نہیں لے گی. اچھا جی، سب سے پہلی زیارت جو سنت کے مطابق ہے مدینہ پاک میں وہ ہے ریاض الجنہ. کون سی جگہ؟ جہاں ابھی کچھ حاجی نفل بھی پڑھنے گئے ہیں، ابھی کچھ حاجیوں کا ٹائم بھی نکلا ہے. یہاں حجرہ اور منبر کے درمیان کی جگہ ہے جہاں آپ نفل پڑھتے ہیں. یہ جنت کی زمین ہے، جنت کا حصہ ہے. پوری کائنات میں وہ جگہ جنت کی ہے. ساری زمین تانبے کی ہو جائے گی، اس جگہ کو آسمانوں پہ ایسے اٹھا لیا جائے گا. مدینہ پاک میں دوسری سنت کے مطابق زیارت ہے جنت البقیع کا قبرستان. یہ ہے مسجد نبی کے 360 گیٹ کے سامنے. مرد حضرات وہاں جا سکتے ہیں. اور سنت کے مطابق 4 نمبر زیارت ہے مسجد قباء. جام گئے وہاں پہ ہمارے نبی کی سنت ہر ہفتے کی دن تشریف فرماتے ہیں. ہر ہفتے والے دن سنت ہے، ہر 7 دن بعد جاتے تھے تشریف فرماتے تھے ہمارے نبی کی. اور سنت کے مطابق 4 نمبر زیارت ہے غزوہ احد کا میدان، جس جگہ پہ جنگ احد لڑی گئی اور جس جنگ میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا. سمجھ گئے؟ یہ سنت کے مطابق 4 زیارتیں ہم نے کی ہوتی ہیں زیارتیں، لیکن صرف کیا کہ ہمیں رہنمائی نہیں ہوتی اس لیے علم نہیں ہوتا. تو یہ چیزیں ہیں سمجھنے والی. اور مدینہ میں جب بھی آئیں، میں 4 زیارتیں دوبارہ گنانے لگاؤں گا. مدینہ میں جب بھی آئیں چاہے ہر مہینے ہی آ جائیں، آگے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے یہ زیارتیں کی اور ہم نہیں جائیں گے. بھائی جان ادھر غور کر لیں یار. آگے یہ نہیں کہنا کہ ہم نے یہ زیارتیں پچھلے مہینے کی ہیں ہم نہیں جائیں گے. ہمارے نبی کریم ہر 7 دن بعد تشریف فرماتے تھے. آپ 1 سال بعد نہیں آ سکتے. 5-10 ریال سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی 3 لاکھ اگر لگ گیا ہے تو 5-10 ریال سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو رہنمائی کروں، پہلی زیارت ریاض الجنہ، دوسری جنت البقیع کا قبرستان. یہ دونوں زیارتیں مسجد نبی کے اندر ہے. ایسا ہی ہے 2 زیارتیں مسجد نبی کے باہر ہے. مسجد قباء اور غزوہ احد کا مقام حضرت سیدنا امیر حمزہ کی قبر مبارک. یہ سنت کے مطابق مدینہ پاک میں 4 زیارتیں ہیں. سمجھ گئے انشاءاللہ تعالیٰ. مزید بھی وقتاً فوقتاً آگے وادی جن آنے والا ہے، واپسی بھی آدمی رہنمائی کروں گا. یہاں سے ہم سیدھا جائیں گے وادی جن سے ہو کے باغ مدینہ کھجوروں کے باغ. ٹھیک ہے، کھجوروں کے باغ میں کھجوریں بہت سی نسل کی ہیں، اس کے بارے میں آپ کی رہنمائی کر دیتا ہوں. وہ واپسی پہ انشاءاللہ وہاں جائیں گے. سب سے پہلی کھجور دیکھیں آپ یہاں سے لے کے جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں، تسبیح ٹوپی جانور، یہ ہمارے ملکوں سے آتی ہیں. ہم کیوں خریدتے ہیں؟ یہاں سے نسبت جڑی ہوتی ہے مکے اور مدینے کی. ایسا ہی ہے نا، اس لیے خرید کے لے کے جاتے ہیں. یہاں کی چیزوں میں سب سے پہلے چیز آ جاتی ہے مکہ میں.
آب زمزم، ایسا ہی ہے۔ دوسری چیز ہے کھجور، کھجوروں میں سب سے افضل کھجور کون سی ہے؟ عجبہ، عجبہ فی الجنت عجبہ بالشفا، یہ ہمارے نبی کریم نے فرمایا۔ دوسری چیز، دوسری کھجور ہے عنبر مدینہ، ناشتے میں تناول فرماتے تھے ہمارے نبی کریم۔ اور تیسری کھجور ہے برنی مدینہ برکت والی، یہ تین کھجوریں افضل ہیں، سمجھ گئے؟ اس کے بعد سکری، سگائی، کلمی، شلبی، مجدور، سکل، حلوہ، سگاوی، ربیہ، سب نسل کی کھجوریں۔ یہاں سے ہم جب اوپر جائیں گے کھجور ایسے کھلی پڑی ہوتی ہے، 2 4 5 دانے کھائیں، چیک کریں، تسلی کریں، ہاں جی وہاں سے خریدنا چاہیں تو خرید سکتے ہیں کھجور۔ یہ 2 3 مہینے پہلے اتاری گئی ہے ابھی جو کھجور ابھی جو وہاں پہ موجود ہے۔ تو برنی مدینہ برکت والی کھجور جو ہے وہ دیکھنے میں بڑی ہلکی ہے لیکن نسبت اس کی بڑی پیاری ہے، کیونکہ ہمارے نبی پاک نے فرمایا ہے کہ جس میرے امتی کے گھر میں کچھ دانے برنی کھجور کے ہوں گے اس گھر میں برکت ہی برکت رہے گی، فاقہ کشی۔ اس کے بعد 2 3 چیزیں اور بھی ہیں، حاجی یہاں سے لے کے جاتے ہیں، اس کے بارے میں بھی رہنمائی کر دوں گا میں آپ کو، اس کا توسل میری ذات سے ہوتا ہے، میں ابھی سے آپ کو گائیڈ کرتا ہوں، پھر واپسی پہ آپ کو رہنمائی کروں گا۔ پہلی چیز سرما العصمت، الحلال کمپنی کا سرما العصمت، یہ وہ سرما ہے جو ہمارے نبی کریم استعمال کرتے تھے، آنکھوں میں خود لگایا کرتے ہیں، حدیث مبارکہ میں فرمایا سرما میں سرما العصمت ہے، یہ آنکھوں کی روشنی کو بہتر کرتا ہے۔ دوسری چیز ہے الحلال کمپنی کا عطر ابھی جو، اور تیسری چیز ہے روغن باللسان۔ روغن باللسان کیا ہے یہ میں تھوڑا سا گائیڈ کر کے پھر سب کو نیچے اتارتا ہوں۔ روغن باللسان ایک درخت